بات کریں، ایک طرف عمران خان صاحب کے مطالبات ہیں، وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر فوری طور پہ الیکشن کا 2 ہفتوں میں اعلان نہ کیا گیا تو احتجاج کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ تیار ہے اس کے لیے۔ عباسی صاحب، اب ہم جو آپ لوگوں کی کور کمیٹی کی میٹنگ کی خبریں سن رہے ہیں، ذرا اس بارے میں بتائے گا، اور مجھے یقین ہے آپ بھی ہوں گے اس میٹنگ میں۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ تنبیہ کرنا پڑی ڈانٹ کے اپنے رہنماؤں کو کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہ کرے مجھے بائی پاس کر کے۔ تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ اب آپ لوگوں کی جو بات چیت کا کچھ بیچ میں خبریں آ رہی تھیں وہ سلسلہ بالکل ناکام ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کن کن لوگوں کو کہا، کچھ آپ ہمیں بتا سکیں اس میٹنگ کے بارے میں؟ اس کو بالکل چھوٹی سی پولیٹیکل ڈیفرنس آف اوپینین سمجھا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اختلاف سمجھنا ہے تو شہباز شریف صاحب ٹیکس لگاتے ہیں، شہباز شریف صاحب پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، اور مریم صاحبہ ٹی وی پہ آ کے کہتی ہیں کہ میں نہیں مانتی۔ نواز شریف صاحب بطور آئی ڈونٹ نو وہ اصل میں کرتے ہیں یا ڈرامہ کرتے ہیں، وہ اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ میرے بھائی تم نے اگر قیمتیں بڑھانی ہیں تو میں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک طرف مخالفت کا اور ایک طرف مفاہمت کا بیانیہ۔ پی ٹی آئی انڈر عمران خان از ون۔ ہاں، پارٹی کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں۔ آج کل جو ہمارا ایک سٹینس ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور سیاسی کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، اور کبھی لیڈر کی طرف سے کوئی آرڈر بھی آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھیں، لیکن یہاں تو پولیٹیکل پارٹی چھوڑیں، ایک ٹبر ہے، اس کے 3 فرد ہیں، ایک حکومت میں ہے اور دوسرا ایسا بیہیو کر رہا ہے جیسے اپوزیشن لیڈر ہے۔ روز مریم صاحبہ شہباز شریف عباسی صاحب، اس میٹنگ کے حوالے سے تو لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو، پرویز خٹک صاحب نے کہا میں جو رابطے کر رہا تھا آپ کے کہنے پہ کر رہا تھا، تو خان صاحب نے بالکل اپنی پالیسی چینج کی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب سوشل میڈیا بھی آپ شیریں مزاری صاحبہ کو فالو کریں۔ اور مزاری صاحبہ کو ہمیں پتہ ہے جب ان کی اریسٹ ہوئی تھی اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تو خان صاحب کی لگتا ہے کہ کوئی میٹنگز اگر ہوئی ہیں مبینہ طور پہ تو اس میں کوئی بات چیت اب آگے نہیں بڑھی ہے۔ دیکھیں، شیریں مزاری صاحبہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جس طرح نواز شریف صاحب نام لے لے کے اداروں کے باتیں کرتے رہے، جس طرح وہ دھمکاتے رہے، جس طرح مریم صاحبہ باتیں کرتی رہیں جوڈیشری اور ان کے بارے میں، کبھی شیریں مزاری صاحبہ نے بات نہیں کی۔ باقی یہ پارٹی کا چھوٹا سا معاملہ ہے، ایک پارٹی نے ایک بڑی تحریک میں ہے، اس تحریک کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے کریں، اور اس وقت چونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایک ایشو بھی ہے، اس پہ پارٹی کا ایک موقف ہے اور مختلف لوگ موقف رکھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی وہم بھی آ جائے کہ پی ٹی آئی کچھ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ باقی جو میں نے سوال کیا ہے، 2 سوال میرے دونوں بھائیوں سے ہیں۔ میں کامران صاحب سے پوچھتا ہوں، بڑے مطمئن لگ رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کے 5 مہینوں میں کوئی ایک کام بتا دیں جو ملک کے لیے آپ نے ٹھیک کیا ہو، یا کوئی ایک کام بتا دیں جو آپ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا ہو۔ ہاں، آپ نے سارے کرپٹ لوگوں کے کیسز ختم کر دیے، آپ نے نیب ختم کر دیا، آپ نے 11 کا ریلیف دے دیا، آپ نے دورے شورے کیے، آپ نے 72 لوگوں کو وزیر لگا دیا، آپ نے سیلاب میں کچھ نہیں کیا۔ آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے عمران خان کی طرح 13 ارب روپے اکٹھا نہیں کیا، لیکن کوئی ایک بات تو بتا دیں جو آپ نے اس ملک کے لیے ٹھیک کی ہو۔ عباسی صاحب، جانے دیں مجھے پھر سینیٹر صاحب کی طرف۔